امریکہ ایران مہمان، پاکستان بنے گا میزبان۔ امریکہ ایران امن مذاکرات کے لیے پاکستان اقوام عالم میں توجہ کا مرکز بن گیا۔ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے۔ میری لینڈ سے پاکستان کے لیے روانہ۔ ایئر بیس پر گفتگو میں مذاکرات میں مثبت پیش رفت کی امید ظاہر کی۔ کہتے ہیں صدر ٹرمپ نے امن مذاکرات سے متعلق ہدایات دی ہیں۔ ایران سے مثبت مذاکرات چاہتے ہیں۔ تعمیری گفتگو کے کہاں ہیں؟ امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف، صدر ٹرمپ کے داماد اور سابق سینئر مشیر جیرڈ کشنر بھی پاکستان آئیں گے۔ ایرانی وفد وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ایرانی اسپیکر باقر کالباف کی قیادت میں مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ مرحلہ وار مذاکرات میں فریقین کی پاکستانی قیادت سے الگ الگ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ عارضی جنگ بندی کو مستقل بنانے پر بات ہوگی۔ امریکہ کے 15 اور ایران کے 10 نکات پر مستقل امن کی راہ نکالی جائے گی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے کہ ڈیل وہی کریں گے جو امریکہ کے بہترین مفاد میں ہوگی۔ مذاکرات کے لیے غیر ملکی وفود کی پاکستان آمد۔ وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وفود کی مہمان نوازی اور سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ مندوبین اور غیر ملکی صحافیوں کو ویزا آن ارائیول کی سہولت ملے گی۔ وزارت داخلہ نے تمام ایئر لائنز کو ہدایات جاری کر دیں۔ ایئرپورٹس پر خصوصی فیسیلیٹیشن ڈیسک بھی قائم۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ویزا آن ارائیول کی سہولت صرف امریکہ اور ایران سے متعلق رکھنے والے صحافیوں کو حاصل ہوگی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ پاکستان مذاکرات میں شریک ممالک کے مندوبین بشمول صحافیوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ایئر لائنز تمام افراد کو بغیر ویزا بورڈنگ کی اجازت دیں۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے بہت پر امید ہوں۔ ایرانی رہنما بہت حد تک معقول ہیں۔ اگر انہوں نے معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو لبنان پر آپریشن کی شدت کم کرنے کا کہہ دیا ہے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ٹینکر سے فیس وصول کرنے کی اطلاعات ہیں۔ ایران اس عمل کو فوراً بند کرے۔ آبنائے ہرمز میں جو ہو رہا ہے یہ معاہدے کے مطابق نہیں۔ جلد ایران کی مدد یا اس کے بغیر تیل کی ترسیل شروع ہوگی۔ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے حقوق سے دستبردار بھی نہیں ہوگا۔ ایرانی عوام اس جنگ کی فاتح قوم ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنہئی کا مذاکرات سے قبل پیغام۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا کہ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں ایران پوری اتھارٹی کے ساتھ شرکت کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ ایران لبنان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ لبنان میں اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کا تسلسل جنگ بندی معاہدے کو بے اثر کر دے گا۔ جنگ بندی میں لبنان بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستانی نمائندے کی تصدیق۔ کہا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی سمیت لبنان میں دشمنی کے خاتمے کا نقطہ بھی شامل ہے۔ لبنان کے صدر جوزف اون کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی ہی واحد حل ہے۔ اسرائیل سے اب تک مثبت جواب ملا ہے۔ یورپی یونین کا لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ تمام رہنماؤں کا لبنان میں جاری جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں اور فریقین کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ تمام فریقین پر جنگ بندی برقرار رکھنے اور تحمل کا مظاہرہ جاری رکھنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تمام فریقین کی جانب سے صبر و تحمل کو سراہا۔ ملاقات میں پاکستان کے ثالثی کردار کو برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ عالمی رہنماؤں کے پاکستانی قیادت سے مسلسل رابطے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فرانسیسی صدر، آسٹریا اور جرمنی کے چانسلرز اور اٹلی کی وزیر اعظم کے ٹیلی فونک رابطے۔ ایران امریکہ جنگ بندی کرانے اور فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں پاکستان کی ثالثی پر مبارکباد دی۔ روس بھی پاکستان کا معترف۔ ترجمان ماریا زخاروف نے کہا کہ پاکستان کے مثبت ثالثی کردار کو خصوصی طور پر سراہتے ہیں۔ شہباز شریف اور بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، امن مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور لبنانی ہم منصب نواف سلام میں ٹیلی فونک گفتگو۔ لبنانی وزیر اعظم نے اسرائیلی حملے رکوانے کے لیے پاکستان سے تعاون مانگ لیا۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فرانسیسی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، جنویل بالو کا خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کا اظہار، فرانس کی پاکستان کو جنگ بندی معاہدے کے حصول میں کردار ادا کرنے پر مبارکباد، دونوں رہنماؤں کا لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار، اسحاق ڈار اور جنویل بالو کا جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد پر زور، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، معاشی اور تجارتی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ 93% پاکستانیوں کی امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کے ثالثی کردار کی حمایت۔ گیلپ سروے کے مطابق 82% پاکستانی جنگ بندی میں پاکستان کی کوششوں سے آگاہ ہیں۔ اتنے پاکستانیوں کی آگاہی اس معاملے پر عوامی دلچسپی کو ظاہر کرتی ہے۔ 72% شہریوں نے پاکستان کے ثالثی کے کردار کی بھرپور تائید کی۔ 88% شہری پاکستان کے عالمی تنازعات میں فعال کردار ادا کرنے کے حق میں ہیں۔ 80% پاکستانی جنگ بندی مستقل امن کی طرف اہم قدم ثابت ہونے کے لیے پر امید ہیں۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے باوجود ابنائے ہرمز میں جہاز رانی معطل، اور میڈیا کے مطابق جنگ بندی کے بعد اب تک صرف 12 جہاز سمندری راہداری سے گزرے، بدھ کو 5 اور جمعرات کو 7 جہاز گزرے۔ ابنائے ہرمز کی بندش کے باعث خلیج میں 600 سے زائد جہاز پھنسے ہوئے ہیں، ان میں 325 آئل ٹینکرز شامل ہیں۔ جنگ بندی کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے نہیں کیے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل اور خلیجی ممالک پر کوئی میزائل یا ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ اماراتی وزارت دفاع نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی جانب سے 9 اپریل کو کسی قسم کا حملہ نہیں ہوا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے واضح کیا، ایرانی افواج نے جنگ بندی کی مکمل پاسداری کی اور کسی قسم کی جارحانہ کارروائی میں حصہ نہیں لیا۔ اگر ایران کسی ہدف کو نشانہ بناتا ہے تو وہ اس کا کھلے عام اور سرکاری بیان میں اعلان کرتا ہے۔ تیل کی عالمی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ، امریکی خام تیل $98 جبکہ عالمی مارکیٹ میں کروڈ آئل کی $96 میں ٹریڈنگ، دونوں مارکیٹوں میں تیل کی قیمت مستحکم ہے۔ پاکستان سمیت ایشیا کی سٹاک مارکیٹس میں تیزی لوٹ آئی۔ ایران امریکہ مذاکرات پر سرمایہ کاروں کا اعتماد، ٹوکیو سٹاک مارکیٹ میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، ہانگ کانگ میں 141 اور شنگھائی انڈیکس میں 20 پوائنٹس کی تیزی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ 1674 پوائنٹس اضافے کے بعد 1,67,191 پر بند ہوئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $33 سستا، $4,784 فی اونس پر ٹریڈنگ۔ پاکستان میں سونا $3000 مہنگا، 1 تولہ $4,97,662 کا ہو گیا۔ عالمی معاشی غیر یقینی صورتحال سے پاکستانی معیشت متاثر ہونے کا خدشہ۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق رواں مالی سال میں پاکستان کی معیشت کی شرح نمو 3.5% رہ سکتی ہے۔ اوسط مہنگائی 6.4% اور مالی سال 2027 میں 6.5% تک بڑھنے کا امکان ہے۔ 2027 میں شرح نمو 4.5% رہنے کی پیشگوئی۔ مالی سال 2025 میں سخت معاشی پالیسیوں کے باعث پاکستان کی معیشت میں بہتری آئی، شرح نمو میں اضافہ ہوا اور مہنگائی میں کمی واقع ہوئی۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے محتاط معاشی پالیسیوں اور ساختی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ پاکستان شماریات بیورو کی رپورٹ کے مطابق سالانہ بنیادوں پر مہنگائی 12.1% ہو گئی۔ ایک ہفتے میں ڈیزل 54.7% اور پیٹرول 17.8% مہنگا ہوا۔ ٹماٹر 9.3%، LPG 8.6% اور آلو 4.1% مہنگے ہوئے۔ پیاز 3.8%، انڈے 3.7% اور گوشت 1% مہنگا ہو گیا۔ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران اسرائیل کے غزہ پر بھی مظالم جاری، 40 روزہ جنگ میں 36 دن غزہ پر بھی حملے کیے۔ عرب میڈیا کے مطابق 28 فروری سے 8 اپریل تک غزہ میں 107 شہری شہید، 342 زخمی ہوئے۔ غزہ میں اکتوبر میں ہونے والی جنگ بندی کے بعد اسرائیل کے مسلسل حملے جاری، 6 ماہ میں غزہ میں 738 شہری شہید، 2000 زخمی ہوئے۔ اکتوبر 2023 سے اب تک 72,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے، 1,72,000 فلسطینی زخمی۔